وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا. محترم حضرات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ کی توفیق عطا فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرمائی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر بہت بہت ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خلاصہ کائنات ہیں اور آپ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جن کے آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تمنا فرمائی، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت میں ہونے کی دعا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی تمنا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں غور فرمائیے کہ چاند نے ٹکڑے ہو کر کے حضور کی نبوت کی گواہی دی، اور غور فرمائیے کہ سورج نے عصر کے وقت غروب ہونے کے بعد پھر واپس آ کر کے اور عصر کا وقت لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. اور غور کیجئے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، ان کنکریوں نے گواہی دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی پوری کائنات نے مل کر دی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں گزرتے تھے تو سایہ آپ کے سر پہ ہو جاتا تھا تاکہ آپ کے بدن کو دھوپ کی تپش نہ لگے. گویا بادل نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. اس پتھر کو دیکھیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں تھا. اس پتھر کو متکلم کہتے تھے، اس کا نام تھا متکلم، کہ اس پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پتھر بھی سلام کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قربانی دینے کے لیے جب اونٹوں کو لائن میں کھڑا کیا گیا تو اونٹوں میں ایک دوسرے کو
دھکا دینے کی نوبت آئی کہ اونٹ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح فرمائیے، دوسرا اونٹ کہتا تھا یا رسول اللہ میری گردن آپ کی چھری کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے ذبح فرمائیے کہ دنیا کے بعد تو مرنا ہی ہے، اگلی دنیا آنی ہے اور مرنا ہے، تو آپ کے ہاتھ کی چھری سے اگر میرا گلا ذبح ہو تو میری ذات آپ پر قربان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ذرے ذرے میں دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو بحیرہ راہب آیا دوڑا ہوا اور حضور کی نبوت کی گواہی دی کہ پچھلی کتاب میں جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے اس پیشین گوئی کے مصداق یہی محمد رسول اللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس اور ان سے کہتی ہیں کہ دیکھیے ان کو کہ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں لاحق ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کے اوپر میں ایمان قبول کرتا، اگر یہ ان کے اوپر جو علامتیں ظاہر ہیں یہ علامت ان کے نبی ہونے کی ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی واضح تھی اور علامتوں کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ وہ پچھلی کتاب کے ماننے والے یہود اور نصارہ اور وہ لوگ جو مشرکین تھے یہود و نصارہ سے معلوم کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی کسی آدمی کو کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے پہچانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی چاہنے لگا کہ میں آخری نبی کا دیدار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر بڑی لمبی دی، تلاش میں نکل گئے، تلاش رہے ہیں تو کہیں یہودی کے پاس چلے جا رہے ہیں، کبھی نصارہ کے پاس چلے جا رہے ہیں، آج اس کے غلام ہیں کل کسی اور کے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہے ہیں، کہیں حضور مل نہیں رہے ہیں لیکن حضور کا زمانہ قریب آ گیا تھا۔ ان کو راہبوں نے بتایا تھا، یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے اور جو زہاد تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ اس نبی کے علامت کیا ہوگی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس نبی کی ایک علامت تو یہ ہوگی کہ اگر ان کو صدقہ پیش کیا جائے گا تو وہ انکار فرما دیں گے، اور اگر انہیں ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے گا تو اسے قبول فرما لیں گے۔ اس نبی کی گواہی ان کے موڑے پر ہے، یعنی گردن کے نیچے پیٹھ پر ایک مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگی ہوئی تھی، ایک گوشت کا لوتھڑا تھا کہ یہ حضور کی وہ نبوت کی علامت تھی، گویا کہ آخری علامت تھی۔ اللہ رب العالمین نے مہر بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا علامت دے کر کے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ دنیا میں کسی آدمی کو اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت دے کر کے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول کہ یہ کھجور ہے آپ کو صدقے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا کہ نہیں، میرے اوپر صدقہ حرام ہے، جو غریب اور فقراء ہیں ان کو جا کر کے چن دو۔ کچھ دن کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ کھجور آپ کے لیے ہدیے کے طور پر ہے، تحفے کے طور پر ہے، گفٹ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔
تو حضور نے اسے قبول فرما لیا اور نوش فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ دونوں علامتیں مل گئی تھیں اور ان کا جی چاہ رہا تھا کہ مہر نبوت کو دیکھیں کہ واقعتاً وہی نبی ہیں یا نہیں، ان کے اوپر وہ مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ پہنچتے ہیں جنت البقیع میں، ایک جنازے کی تدفین کے سلسلے میں حضور تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں حضرت سلمان اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ حضور جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں وہ چادر جب کھسک جائے گی کسی وجہ سے تو میں اس مہر کو دیکھ لوں گا اور بغیر انہیں بتائے ہوئے ان کی نبوت کا مجھے یقین ہو جائے گا۔ جب حضرت سلمان قریب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخص مجلس میں 2 بار پہلے آ چکا ہے اور پھر میرے قریب آ رہا ہے، شاید وہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ حضور جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اس چادر کو حضور نے ڈھیلا کر کے پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان نے جب دیکھا تو ان کا جی چاہا کہ ایک دم سے قریب ہو جائیں اور مہر نبوت کو بوسہ دیں۔ حضرت سلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی تینوں علامت مل گئی، سامنے آ گئے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے سلمان کیا بات ہے، تم میرے پاس آتے جاتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں بالکل عام ہے اور تام ہے، آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھی۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے، اور یہ جو دین اسلام باقی ہے یہ بھی حضور کی علامت ہے، اور یہ جو پریشانیاں واقع ہو رہی ہیں ان پریشانیوں کی بھی حضور نے پیشین گوئی کی تھی، ان پریشانیوں کا آنا بھی حضور کی نبوت کی علامت ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور وہاں پر جا کر کے ان کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مت پوچھئے کہ اس سلام کا لطف روضے پاک کے پاس اتنا زیادہ آتا ہے کہ بغیر عشق نبی کے اس کا لطف زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان صحابہ کرام کی قیمت دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ ان کے ہر عمل کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اتنی زیادہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی قیمت نہیں، اتنی قیمت دنیا کے کسی خزانے کی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے صحابہ کرام کا ایمان اور حضور اور ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے عمل پر اونچا کر دیا صرف حضور کے دیدار کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایک سانپ غار میں چھپا ہوا تھا، غار ثور میں چھپا ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ تمنا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علامت کے طور پہ اس غار میں رکھ دیا کہ یہ نبی جو ہوں گے انہیں مکہ کے لوگ ستائیں گے، اتنا ستائیں گے کہ وہ اپنے گھر میں بھی رہنا وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور وہ نکل کر کے اپنے ایک ساتھی ابو بکر کے ساتھ آئیں گے اور غار ثور میں وہ بیٹھیں گے، تو وہاں تم اٹھ کر کے زیارت کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، غار ثور میں پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ صاف کر دیا لیکن چند سوراخ تھے، انہوں نے اپنی چادر پھاڑی اور پھاڑ کر کے سوراخ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، اس میں ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اپنا پیر رکھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کیڑا ویڑا ہو تو وہ اندر ہی رہ جائے، باہر نہ نکل سکے۔ لیکن عجیب اتفاق کہ وہ سانپ جو حضور کی زیارت کے لیے کئی 100 سال سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کو حضور کو دیکھنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لگتا ہے وقت آ گیا ہے اور کوئی غار میں لوگ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس غار میں کوئی
بیٹھا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ٹھوکر دیتا ہے سانپ، لیکن اس ٹھوکر سے وہ کھول نہیں رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں سرکار کی محبت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ سانپ بے تاب ہو گیا عشق نبی میں اور اس نے ڈنک مار کر کے حضرت ابو بکر کے پیر کو ڈس لیا، لیکن اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، وہ اپنے پیر کو ہلا نہیں رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے ہیں اور حضور کا سر حضور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ہے، لیکن جب زہر کی تکلیف بہت زیادہ جسم میں ہوئی تو حضرت ابو بکر کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر حضور نے آنکھ کھولی اور پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ پیر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے پیر ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر نے پیر ہٹایا اور حضور نے اللہ سے دعا کی اور لعاب دہن کو وہاں پر لگا دیا۔ حضرت ابو بکر شفا یاب ہو گئے اور سانپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا شرف حاصل کر لیا۔ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلت پھرت کو اپنے عمل میں لانا، دیکھ دیکھ کر کے عمل کرنا کتنی اونچی بات ہے، کتنی اونچی بات ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور زندہ تھے اور کوئی زیارت کر کے شرف حاصل کر لیتا تھا، نہیں، حضور کی رحلت فرمانے کے بعد بھی جب حضور اپنی قبر میں ہیں اور اس زندگی میں نہیں ہے جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی ہے، اس قبر میں بھی حضور باحیات ہیں۔ دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کے جسم کو کوئی کیڑا مکوڑا کھا نہیں سکتا، مٹی کھا نہیں سکتی، سڑا گلا نہیں سکتی، نبی کا جسم پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام میں بھی جو سرکار دو عالم ہیں ان کا کیا کہنا، آپ کا جسم قسم خدائے پاک کے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بالکل قبر اطہر میں مکمل طور پر صحیح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے دور سے تو فرشتہ متعین ہے، وہ درود میرے تک پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی قریب میں درود پڑھتا ہے مجھ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر جو روح ہے اس روح کے ساتھ میں جواب دیتا ہوں اور میں سلام کو سنتا ہوں۔ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ زندگی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہو رہا ہے اور حضور کی رحلت کے بعد بھی جب حضور قبر شریف میں ہے تب بھی وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ایک جملہ تو یہ ہے من زار قبری، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی، اور دوسری روایت میں ہے من زارنی، جس نے میری روایت کی، جس نے میری زیارت کی، کیا ہوگا کنت لہو شفیعا، تو میں اس کا سفارشی ہوں گا۔ جس نے بھی میری زیارت کی میں اس کے لیے شفیع بن جاؤں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے آداب زیارت میں سے کہ جب جائے حضور کے پاس تو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد کہے یا رسول اللہ میں اپنی سفارش کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ کے سامنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں مومن ہوں اے اللہ کے نبی، آپ جب سفارش فرمائیں گے میدان محشر میں کوئی پوچھنے والا وہاں نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹی ماں کو نہیں اور ماں بیٹی کو نہیں، کوئی رشتہ دار وہاں کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، وہاں اگر
कोई चीज काम आने वाली होगी तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश काम आने वाली होगी। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु लहू शफीअन, कि मैं अपनी ज़ियारत करने वाले के लिए सिफारिशी बनूंगा, और शहीदन, या शहादत देने वाला बनूंगा, वहां शहादत दूंगा कि ऐ अल्लाह, इस आदमी ने मेरी कब्र के सामने आकर के कलमे शहादत पढ़ा है और ये मोमिन है, या अल्लाह इसको माफ फरमा दीजिए। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हज के लिए जाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो उम्रा करने वाले जो बैतुल्लाह का तवाफ और सफा मरवा की सही से फारिग होकर के और उम्रा के अमाल को पूरा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं और जाकर के हुजूर से मुलाकात करते हैं और हुजूर की सिफारिश अपनी किस्मत में लिखवा लेते हैं। बहुत से वो महरूम हैं जो मक्का मुकर्रमा हज में जाते हैं और मदीने पाक नहीं जाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सख्त अल्फाज वो बोलते हैं, पता नहीं उनका अकीदा कैसा है। वो कहते हैं कि जैसे दूसरे मुर्दे मर करके और सर कर गए फना हो गए, वैसे ही हुजूर भी मर करके सर करके खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह, कैसे अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे हैं जो गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं समझते हैं। वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर जिस्म है भी तो वो पत्थर है, ये पत्थर है, जिस तरह से पत्थर से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, फैज नहीं हासिल होगा, इसी तरह से नबी नाउज़ बिल्लाह, 1000 बार नाउज़ बिल्लाह, हुजूर के जिस्म अतहर को वो पत्थर कहते हैं कि उस पत्थर से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो मक्का मुकर्रमा में सिर्फ हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे और वापिस आ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से वो महरूम हैं। भला बताइए कि जो लोग इबादतों में कटौती करते हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सिलसिले में उनका अकीदा मुकम्मल सही न हो, वो कैसे पक्के मोमिन हो सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से दूसरी कब्रों पे गुंबद बने हुए हैं, उन सारे गुंबदों को तोड़ दो। और हदीस शरीफ है, वाक़अतन हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है कि कब्रों पे इमारतें बनाने की इजाजत नहीं है, गुंबद बनाने की इजाजत नहीं है। तो वो कहते हैं कि हुजूर की कब्र पे गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद को तोड़ दो। मेरे मोहतरम, एक गुंबद नहीं, उसमें 3 गुंबद है। एक तो छोटा नीचे गुंबद है, उसके ऊपर एक गुंबद है, और एक गुंबद है जिनको आप देखते हैं, हरा गुंबद जो आप देखते हैं वो तीसरा गुंबद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद को तोड़ने की जब हुकूमत ने तोड़ने का इरादा हुकूमत ने किया, हुकूमत ने कहा कि पहले हम अहले इल्म से पूछते हैं, उलमा से पूछते हैं कि उलमा क्या जवाब देते हैं। अरब के उलमा तो सीधे साधे देख लिए कि हदीस शरीफ में आया हुआ है कि कब्र पे इमारत बनाना जायज नहीं है, इसलिए जिस तरह से जन्नतुल बकी के सारे कुब्बों को तोड़ दिया गया है, इसी तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खतरा को भी, पाक गुंबद को भी तोड़ दिया जाए, मिसमार कर दिया जाए, बेलडोजर चला दिया जाए। लेकिन जब वो आए और उन्होंने उलमाए देवबंद से मसला पूछा, हजरत मदनी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सामने आ गए, तो हजरत थानवी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सामने आ गए। और देवबंद में बहुत से उलमा थे, उन्होंने पहले तो ये बुखारी शरीफ की हदीस देख करके और तकरीर हुई, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और फरमाया कि हाँ ठीक है, हदीस शरीफ आपने सही सुनाई है और मुझे शरह सद्र इस पर हो गया है, हदीस शरीफ की सनद भी सही है, मजमून भी सही है। तो लोगों ने कहा यार कि हजरत बताइए तो सही कि किस बात पर आपको शरह सद्र है। कहने लगे इस बात पर शरह सद्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे घर बनाने को मना किया है, लेकिन हुजूर तो अपने घर में तशरीफ फरमा है। हुजूर की वफात के वक्त भी तो घर बना हुआ था और उस घर में हजरत आयशा रहती थी, और हुजूर के बाद हजरत अबू बकर का दफन हुए उस वक्त भी तो घर बना हुआ था। कब्र पे घर बनाना तो जायज नहीं है, लेकिन यहाँ तो घर में कब्र है, तो उस घर को तो बाकी ही रहना चाहिए, क़यामत तक बाकी रहना चाहिए। अजीब बात है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इस इस्तिदलाल को देख करके, इस दलील को देख करके सारे के सारे उलमा पीछे रह गए और कहने लगे कि वाक़िअतन वहां तो कब्र, घर में कब्र है, कब्र पे घर नहीं है। अगर कब्र पे कोई घर बनाए तो उसे एक बार नहीं 1000 बार तोड़ो,
लेकिन जो घर में कब्र है उसके तोड़ने की क्या जरूरत है। ये अलामत नबूवत है हुजूर की कि हुजूर की कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबे लोगों ने कोशिश की कि हुजूर की नाश को बाहर निकाल लिया जाए और हटा दिया जाए वहां से, ताकि मुसलमान जलील हो। नूरुद्दीन जंगी का जमाना है, नूरुद्दीन ये बादशाह थे, उनका जमाना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ नूरुद्दीन इन दोनों आदमियों से मुझे बचाओ। वो दोनों आदमी अच्छी दाढ़ी रखने वाले और अच्छे साफा बांधने वाले, अच्छे डील डोल वाले, जैसे महसूस होता था कि वो नेक हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बचाओ। हजरत नूरुद्दीन उठे और बेचैन हो गए और अपने मशवरा करने वाले मुदमा को बुलाया, लेकिन किस बात समझ में नहीं आई। फिर दोबारा सोए, फिर दोबारा वही ख्वाब में हजरत नूरुद्दीन ने कहा कि चलते हैं मदीने पाक और देखते हैं कि कौन वो दोनों आदमी हैं कि जिन दोनों आदमी से बचाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया है। वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह तशरीफ ले आए हैं, इसलिए सारे लोगों की दावत होगी, सारे लोगों की दावत होगी, पूरे शहर की दावत होगी। और दावत खाने के बाद कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता है, सब के सब आएंगे और बादशाह से मुसाफा करेंगे। सारे के सारे लोग आए, सबने बादशाह से मुसाफा किया, हर एक के चेहरे को बादशाह ने गौर से देखा, लेकिन कोई आदमी गिरा नहीं। जब सारे के सारे लोग मुसाफा करके चले गए तो फिर बैठक हुई कि आखिर क्या बात है, वो आदमी तो नजर नहीं आ रहा है जिन दोनों आदमी से हुजूर ने बचाने के लिए हुक्म फरमाया है। तो ऐलान किया कि क्या कोई आदमी ऐसा है जो यहां मौजूद ना हो और बादशाह की दावत में ना आया हो। तो लोगों ने कहा कि हाँ, यही मस्जिद के करीब में, जन्नतुल बकी के करीब में एक आदमी, 2 आदमी हैं जिन्होंने एक कमरा ले रखा है और वो इबादत में लगे हुए रहते हैं। वो बड़े सखी आदमी हैं, खूब पैसे खैरात करते हैं, गरीबों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं, फकीरों को देते हैं, मोहताजों को देते हैं और वो इबादत में लगे हुए होते हैं। आते हैं मस्जिद इबादत करके और जाके खलवत में बैठे हुए होते हैं। तो वही दोनों नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि उन दोनों आदमी को हाजिर किया जाए। जब उन दोनों आदमी को बुलाया गया तो हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो पहचान लिया कि यही ये दोनों शख्स हैं कि जिनसे हुजूर ने कहा है कि मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ साफ सही बात बता दो, वरना अभी से इन दोनों के सब कलम कर दिए जाएंगे कि आखिर क्या बात है कि हुजूर ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जब जाकर के उसके कमरे को देखा गया और उसके मुसल्ले को उठा करके देखा गया तो वो सुराख बनाए हुआ था और वो सुराख करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अथर तक पहुंचा हुआ सुराख था और वो वहां से मिट्टी रातों को निकालता था, निकाल करके और जन्नतुल बकी की तरफ जाकर के फेंक देता था दूर, ताकि पता भी नहीं चले कि मिट्टी कहां की है और कहां गिर रही है। ये दोनों यहूदी थे। उन दोनों ने इकरार किया कि हमें यहूदियों की तरफ से भेजा गया है कि मुसलमानों के नबी की नाश को तुम वहां से हटा करके लेकर के आ जाओ। जब लेके आ जाओगे तो हम ये चैलेंज करेंगे कि तुम किसको नबी मानते हो। तुम कहते हो कि उनका जिस्म भी मौजूद होगा, तुम खोद करके देख लो, वहां तो कोई नहीं है, वहां तो कोई नहीं है। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों आदमी के कत्ल करने का हुक्म दिया। उन दोनों दुश्मनों को, हुजूर के दोनों दुश्मनों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हजरत ने हजरत नूरुद्दीन जंगी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के थोड़े से फासले पर चारों तरफ से खूब गहराई पर खोदा, इतना खोदा कि नीचे पानी नजर आने लगा। तो उसके बाद खोद करके ये पीतल और शीशा गर्म करके और उसे डाल दिया चारों तरफ, गोया के शीशे की दीवार हो गई, पीतल और तांबे की दीवार हो गई, बिल्कुल गहराई तक दीवार हो गई। और उस दीवार के बाद फिर ऊपर भी एक निहायत महफूज गुंबद बना दिया गया ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रहे। देखने वाला जब देखता है गुंबद को तो पाता है कि एक जगह गुंबद में सुराख है। वो सुराख क्या है उसके बारे में रिवायतों में लिखा है कि हजरत उमर इब्न फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था और बारिश नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग, पूरे मदीने के लोग मिलकर के दुआ करते थे और बारिश नहीं हो पा रही थी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور سے بارش کی دعا کی درخواست کی جاتی تھی، بارش ہو جاتی تھی۔ حضور کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی جاتی تھی اور وہ دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا کہ کیا بات ہے، دعائیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کی رحمت نہیں برس رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، اس پہ اگر عمل کرو گے تو بارش ہو جائے گی۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی جو گھر ہے اس گھر میں تھوڑا اوپر سے سوراخ کر دو، جب سوراخ کر دو گے تو ڈائریکٹ آسمان نظر آئے گا اور وہاں پر بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ سوراخ کر دیا گیا اور بارش ہو گئی، خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ جب اس کے اوپر گنبد تعمیر کیا تو اس نے بھی اسی کے سامنے بالکل سوراخ کیا، اور جب بالکل اوپر کا جو ہرا گنبد آپ دیکھتے ہیں اس کی تعمیر ہوئی تو اس میں بھی اس سوراخ کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو زمانہ تھا ترکی حکومت کا، وہ چھوٹی چھوٹی علامتوں کو نہایت احترام کے ساتھ، نہایت ہی متعین نشان کے ساتھ وہ باقی رکھتی تھی وہ حکومت۔ اب وہ نشانوں کے باقی رکھنے کا مزاج اس حکومت میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی نشانیوں کو اس حکومت نے ختم کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، سنیں غور سے، حضور فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو آدمی دونوں حرم میں سے ایک میں یعنی مکہ میں یا مدینہ میں وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہایت امن والا بنا کر کے، یعنی عذاب سے بالکل وہ امن میں ہوگا، امن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، امن والوں میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، نہیں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شفیعا، کہ جو آدمی میری زیارت کرے مدینہ پاک آ کر کے اور صرف اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کے لیے گواہی دینے والا رہوں گا، اور شہیدن اور شفیعن یوم القیامہ، کہ شہادت دینے والا رہوں گا یا سفارش کرنے والا رہوں گا قیامت کے دن۔ آگے ایک حدیث شریف میں ہے من زارنی حتی ینتہی الی قبری، کہ جس نے میری زیارت کی یہاں تک کہ میری قبر کے پاس آ گیا اور قبر کے پاس آ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو کنت لہ یوم القیامت شہیدن، تو میں اس آدمی کے لیے قیامت کے دن سفارش گواہ رہوں گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کر لی تو میرے اوپر لازم ہو گئی اس کی سفارش، کہ میں اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ میرے محترم، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایت ہی بابرکت اور نہایت ہی اعلیٰ، حضور کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی اور کا مرتبہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم درود شریف بہت زیادہ پڑھا کریں، جب موقع ملے درود شریف زبان سے پڑھتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے درود ہیں، ان سب کو زبان پہ سے پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ پڑھنا گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہوگا اور حضور کی صفات نصیب ہوگی۔ اور اگر پیسے کا انتظام ہے تو ارادہ کر لو، آج ارادہ کر لو کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں بیت اللہ شریف کا بھی کی زیارت کریں گے اور بیت اللہ شریف میں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد حضور کی سفارش، حضور کی جن لوگوں کی سفارش کریں گے اس لسٹ میں اپنا نام لکھا لیں گے۔ اگر یہ ارادہ پکا ہو گیا تو کہنے والے کا کہنا بھی کامیاب اور سننے والوں کا سننا بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔